جزاک اللہ. اب میں اپنے خیبر پختونخوا مسٹر ڈاکٹر ثناءاللہ عباسی, Mr. Mansoor, SSP Operation. On behalf of Peshawar High Court Bar Association, warmly welcome my guests to Peshawar High Court Bar Association. Let me very briefly give you the educational background of our guest today. He is PhD in anti-terrorism law, in anti-terrorism in criminology, MA criminology, MS social sciences. All these subjects relates to our field, to our profession, one way or the other. Qaid-e-Azam Police Medal awarded by the President of Pakistan. He was awarded Pakistan Police Medal awarded by the Prime Minister of Pakistan. Goes to his friend. With this short brief sketch of his qualification, I will invite to share his experience with me. Then the house will be open for question and answer session. So please give him a warm welcome and applause. I believe that we are a part of a criminal justice administration, bench, bar, and the law enforcement. The police is included in the law enforcement agencies. This was a brief introduction to the whole this discussion today. So that's why I came here to have a very active and participative discussion with you people, because we take oath to preserve and protect the Constitution, to give the justice to the people based particularly on the rule of law and the due process of law, the fundamental rights and human rights included in this whole premise. We have to protect the Constitution. Constitution means mainly the human rights and fundamental rights we are obligated to. So you being a part and parcel of the whole system, you are the main stakeholders. So I wanted to know the stakes or the parameters or even the challenges which you people are facing vis-a-vis we people, vis-a-vis other stakeholders. So this was the premises. Now I am coming to this newly merged districts. I personally came here with this premise, with this the main challenge which we are now facing is the merger of these newly merged districts into the mainland of Pakistan. Firstly, I believe that this merger means, to my understanding, merger means the enforcement of fundamental rights, enforcement of human rights in these newly merged areas, which were negated since so long. But because of this merger, these human rights were extended in these areas. With the inclusion of extension of judiciary in these areas and the extension of police system into these areas, police has been absorbed, the levies and khasadar has been absorbed as a regular part of a police. The judiciary has been extended to these areas, 7 districts. So we are facing this challenge of a transition from the previous system to this new system. So I will urge upon you people. I made the Chief Justice of Peshawar High Court. I requested him
to energize his own efforts. We are also making an energy to this system also. But I requested the Chief Justice of Peshawar High Court to energize his efforts to put this judicial system into these areas. So I came here personally with this promise that you people being an stakeholders, you will help us in extending this judicial civilian supremacy centered paradigm of the new system to be extended into these areas for the enjoyment of these fundamental rights and human rights in these areas by the underprivileged people of these areas. So many fundamental rights were denied to these people since so long. So with this premise or a short introduction or a background, I will invite an active and participative discussion in order that if we are wrong, we must be corrected, we must be guided, that we should have some rightful course in the history. There are so many challenges we are also facing, but we can sit together and have a discussion with you people and other stakeholders, then we have a way forward. Whenever I meet the people, those at the helm of affairs, I usually say that there must be a white area and the black area. We should eliminate the grey areas. We are living in a system where there are so many grey areas. So in a coordination with you people, lawful, constitutionally established institutions, we can eliminate these grey areas, and we should always operate in the white or black. It will be easier for we people to operate in a black and white areas rather than in grey areas. Very difficult to operate in grey areas. So we have to eliminate these grey areas. When there are grey areas, these grey areas will be occupied by other non-constitutional actors. So if non-state actors, they occupy these grey areas, then will be a anarchy in a country. So that's why we are coordinating, supplementing and complementing with other stakeholders' efforts in order to eliminate these grey areas. So sir, at the end, I am once again thankful to the newly elected members and bar members that they have invited me. Now I will invite you people to have a सिटी में सीसीटीवी कैमरेस का जाल बिछाया गया है। मैं समझता हूँ, मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ, मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मुझ जैसे एक वकील के साथ अगर ये वाकया होता है और उसको अपने कातिल या वो शख्स जो इस जुर्म में मुलविस है का पता नहीं चलता है, कहते हैं साथ ही एसएसपी साहब जो भी दीगर अफसरान आपके साथ आए हैं, हमारे मोहतरम बुजुर्ग लतीफ़ अफरीदी साहब की इजाज़त से कुछ सवालात जो कि बज़ाहिर तो इंडिविजुअल नज़र आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पूरी सोसाइटी पे इसका असर होता है। जनाब अली, चंद दिन पहले आई एम सॉरी आई कैन स्पीक इंग्लिश बट आई वुड प्रेफर कि मैं अपनी ज़बान में, अपनी कौमी ज़बान में ज़रा सा खुल के इजहार करूँ। आप हमारे लिए बहुत मुहतरम हैं, हमारे मेहमान हैं। अभी चंद दिन पहले पेशावर कोर्ट्स की प्रेमिसेस में एक हवालाती था जिसको फायर करके कत्ल कर दिया गया था लर्नेड जज साहब की मौजूदगी में। जनाब, ये वाकया मामूली वाकया नहीं था।
اس واقعے نے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. اس واقعے میں آئی ڈونٹ نو کون سی طاقتیں ملوث تھی. وہ ہونی چاہیے کہ کم از کم جس طرح ہمارے محترم جو پولیس افسران ہوتے ہیں تھوڑا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو شام کو پریس کانفرنس کی جاتی ہے, اس واقعے کی تفصیلات بتائی جاتی ہیں. اس واقعے کو بدقسمتی سے آپ دیکھتے ہیں ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہونے والا ہے, لیکن اس واقعے کی تحقیقات بھی جو ہوئی ہے, جو انویسٹیگیشن اس میں ہوئی ہے, وہ ہمارے ساتھ کیا کہ پوری قوم کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. سوالات اٹھتے ہیں کہ کوئی عام آدمی, ہم اتنے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں, ہم کورٹ میں جب ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتے ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ کون سی عدالت میں ہمارا کون سا کیس ہے. ہم نے اپنے پاس ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اسٹریٹ سے ایک عام ٹینیجر لڑکا آتا ہے اور پھر عدالت کے اندر وہ کسی کو فائر کر لیتا ہے. یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس قسم کے واقعات کے پیچھے کون سے عوامل یا عناصر کا فرما ہے؟ یہ آپ کی بنیادی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ پبلک کو یہ ڈسکلوز کریں. اگر کہیں پہ ڈیو رسپیکٹ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تب بھی میرے خیال میں یہ مورل ڈیوٹی بنتی ہے. میں آتا ہوں ایک اور اہم واقعے کی طرف. مجھ پر 21 جولائی 2020 کو پشاور ہائی کورٹ سے اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات ختم کرنے کے بعد گھر جاتے ہوئے قاتلانہ حملہ ہوا. اسی واقعے کی سیم ڈے پہ میں نے FIR درج کروائی. آج اگر ہم دیکھیں تو آج اکتوبر کا مہینہ ہے, میرے ساتھ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں. میں اپنے محترم صدر صاحب اور ہمارے محترم لطیف افریدی صاحب جو ہماری اس بار کے رہنما ہیں CCTO پشاور صاحب کو فون کیا. انہوں نے کہا آپ آ کے اپلیکیشن دیں, آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر دی جائے گی. کسی کو 23 جولائی کو میں نے اپلیکیشن دی ہے. ہمارے محترم SSP صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھ سے وصول کی ہے. ریسیونگ 7 کو میں پولیس لینڈ گیا ہوں, مجھے ایک اپلیکیشن دی گئی کہ جناب کو میں نے SSP انویسٹیگیشن کو درخواست دی ہے کہ جناب عالی میرے اس مقدمے میں آپ انویسٹیگیشن میرے ساتھ